ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ قبر پر مسجد تعمیر کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر مسجد تعمیر کرنے سے منع کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مرض وفات میں مبتلا تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت کرے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا، یعنی کہ انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا، وہاں پر مساجد تعمیر کر لی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھلی ہی رہنے دی جاتی اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ وہاں پر بھی مسجد نہ بنا لی جائے، یعنی کہ مسجد بنانے کے خوف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے اس کا جو حجرہ ہے اس کو قائم رہنے دیا گیا، ورنہ اس پر حجرہ قائم نہ رہتا، کمرہ قائم نہ رہتا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے اور ابو داؤد میں بھی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ ہی سے ایک اور روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ ازواج جن میں ام سلمہ اور ام حبیبہ ہیں، انہوں نے ایک گرجے کا ذکر کیا اور وہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں ملک حبش گئی تھیں اور انہوں نے وہاں پر ایک اس میں کافی زیادہ خوبصورتی دیکھی اور کچھ تصویروں کا بھی ذکر کیا۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی صالح بندہ مر جاتا ہے، کوئی صالح بندہ، کوئی نیک آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کے قبر پر یہ لوگ مسجد بنا دیتے ہیں، پھر اس پر اس کی مورت بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ کائنات کے بدترین لوگ ہیں، اللہ کے نبی کہ یہ اللہ کے نزدیک برے ترین لوگ ہیں۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے جس کا نمبر 1341 ہے اور صحیح مسلم میں 1181 ہے۔ اسی طرح حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم قبر پر مسجد بنانے کو ناپسند کیا کرتے تھے، تو قبر جو ہے وہاں پر مسجد بنانا، گنبد بنانا، دربار بنانا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی نے اس پر سے سخت منع کیا ہے اور ایسا کرنے والوں پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو حجرے میں، وہاں پر کمرے میں رکھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ لوگ اس کو سجدہ نہ کرنا شروع کر دیں، سجدہ گاہ نہ بنا لیں، اور اس کے باوجود جو ہیں وہ لوگ جا کے بڑی ٹرائیاں کرتے ہیں، وہ جالیوں کو چومتے ہیں، وہ جالیوں پر جھکنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ وہاں سے مٹی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو قبر جو ہے وہاں پر قبر کا شریعت میں مزار کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ جو ہمارے ہاں مزار کا تصور ہے کہ ایک نیک بندہ مر گیا، اس کو دفن کیا، پھر اس کی قبر کو پکا کیا، پھر اس پر لائٹنگ لگائی، یہ سارا کچھ جو ہے اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، دین نبوی، دین محمدی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگوں کے اپنے کام ہیں، جو ایک نیا دین ہے جس کا اس دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے جو اللہ کے نبی پر نازل ہوا اور اللہ نے نازل کیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم تمام جو قبریں ہیں ان کو کچا رکھیں، کسی کی بھی قبر کو پکا بنانے کا اللہ کے نبی نے حکم نہیں دیا، بلکہ انبیاء کی قبر کو بنانے کا پکا بھی حکم نہیں ہے۔ اسی لیے تمام صحابہ کرام کی قبریں کچی ہیں اور ان کو نہ ہی بہت اونچا کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔